محترم ساتھیوں، جیسا کہ آپ تمام حضرات کے علم میں یہ بات آ چکی ہے کہ جماعت اسلامی ملک گیر پیمانے پر ایک مہم بنا رہی ہے حقوق ہمسایہ یعنی پڑوسیوں کے حقوق۔ لیکن پڑوسیوں کے حقوق کے تعلق سے عام آدمی بھی اور بہت سارا واٹس ایپ میں بھی اور فیس بک میں بھی اور سوشل میڈیا میں بھی مواد جو آ رہا ہے قرآن و حدیث کا، وہ تو قریب لوگ جانتے ہی ہیں۔ میں آج خاص طور سے میرے مخاطب جو لوگ ہیں وہ ہیں اس مہم کے جو علم بردار ہیں، بالخصوص ارکان جماعت، ذمہ داران جماعت اور کارکنان۔ ان سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں اس قسم کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں، سب سے پہلے اس بات پر وہ خود غور کریں کہ حقوق نفس یعنی خود آپ کے نفس کے کیا حقوق ہیں، اس پر بہت سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا کیا تو قرآن مجید کے مطابق لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان کی تخلیق جو ہے بہترین ساخت پر ہوئی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اس کے ساتھ جو نفس ہے وہ بھی بہترین ہی ہوگا، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کا نفس جو ہے انہی چیزوں کو دل کی گہرائیوں سے یا نہان کھانوں سے پسند کرتا ہے جو واقعی سچ ہیں، حق ہیں، فائدہ مند ہیں، اور جو چیزیں نقصان دہ، غلط اور بیکار سی ہیں وہ اگرچہ وہ کر تو لیتا ہے وہ کام، لیکن اس کا نفس جو اپن بولتے ہیں نا کہ ضمیر گوارا نہیں کر رہا تھا یار، لیکن میں یہ کام کر بیٹھا۔ تو یہ اصل میں دراصل نفس کے آپ کے حقوق ہیں۔ اب دیکھیے کہ آپ کا نفس اچھائی کو پسند کرتا ہے اور برائی سے نفرت کرتا ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، نیکی کی طرف جو ہے آپ کا میلان ہونا چاہیے اور برائی سے آپ کو بچنا چاہیے۔ اب اگر اس پر آپ غور کریں تو جب آپ کا نفس یہ پسند کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ نفس پسند کرتا ہے امن، سکون، اطمینان، انصاف، یہ ساری چیزیں پسند کرتا ہے لوگوں کے ساتھ۔ تو ہم جائزہ لے کے دیکھیں کہ ہم اپنے گھر میں سب سے پہلے خود اپنے بعد ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہمارے عزیز اور اقارب، رشتہ دار جو ہیں ہمیں کتنا رسپانس دے رہے ہیں، ہم ان کے کتنے حقوق جو ہیں ادا کر رہے ہیں۔ اگر سچی بات یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کے صحیح حقوق ادا کر رہے ہیں، اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے بیویوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ، اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت، پھر ہمارے آس پڑوس میں رہنے والے افراد جو ہیں ان کے ساتھ، پھر ہمارا کسی سے ہم کہیں جہاں کام کرتے ہیں وہ لوگ ان کے ساتھ، کہیں ہم سفر کر رہے ہیں تو وہ جو مسافر ہمارے ساتھی ہیں ان کے ساتھ، کہیں اسکول، کالج، یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں تو ہمارے ساتھ پڑھنے والے جو ساتھی ہیں وہ سب کے حقوق۔ اسلام ایک کمپلیٹ سسٹم آف لائف ہے، دین کہا گیا ہے، نظام زندگی ہے یہ۔ تو اس میں یہ جو حقوق ہیں، آپ کا نفس جب آپ کو پہچانیں گے اور ان حقوق کو خود اپنے نفس کے حقوق کو ادا کریں گے، اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں ایک مثالی شخصیت بن کے ابھریں گے، تو لازمی تقاضا ہے اس کے اثرات جو ہے آپ کے پڑوس میں، آپ کے محلے میں، آپ کے شہر میں، آپ کے ملک میں اور اس ملک کے باہر بیرون ملک میں محسوس کیے جائیں گے۔ اور یہ باتیں کوئی ایسی نہیں ہیں، اس کے تاریخ اس سے بھری پڑی ہے۔ اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ چند افراد جو ہے ہزاروں لاکھوں پر صرف اپنی اخلاقی برتری اور اخلاقی قوت کے بل پر جو ہے لوگوں کے دلوں میں راج کرتے ہیں۔ تو اصل اس مہم کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے نفس کے حقوق پہچانیں، اپنے گھر کو درست کریں، اپنے خاندان کو درست کریں، اور اپنے آس پڑوس میں رہنے والے جو افراد ہیں ان کے جو ہم پر حقوق عائد ہوتے ہیں، ہم ان کی کیا ہمارا وجود جو ہے سماج میں خیر اور بھلائی کا ہونا چاہیے۔ ہر ایک جو ہے ہم سے بھلائی کی امید رکھتا ہو، ہمارا وجود جو ہے وہ اپنے آپ میں چلتا پھرتا ایک
نمونہ اور یہی ہم دعوت ہے ہماری اصل میں، اور یہی ہمارا مقصد زندگی ہے، یہی ہماری زندگی کا نصب العین ہے، جس کو لے کر ہم اس ملک میں اس ملک کو کے رہنے والے برادران وطن کو اور بلکہ بیرون ممالک جو ہیں اس وقت پوری دنیا میں آپ محسوس کریں گے کہ زندگی کے ہر شعبے میں خلفشار پایا جاتا ہے، چاہے وہ شعبہ ایجوکیشن تعلق رکھتا ہو، چاہے معیشت ہو، معاشرت ہو، سیاست ہو، اخلاق ہو، کردار ہو، معاملات ہوں۔ اگر ہم نے اپنے صحیح معنوں میں اپنے نفس کے حقوق کو پہچان کر اور ان کے آنے والے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کی اور کریں تو انشاءاللہ یہ مہم بھی کامیاب ہوگی اور ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہوگا، اور انشاءاللہ آنے والا جو زندگی ہے جو لامتناہی ہے فلہم اجر غیر ممنون، کبھی نہ ختم ہونے والا اجر جو ہے کہ ہم مستحق ہو جائیں گے۔ والسلام۔